बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, आज आपके साथ जो किरदार शेयर करने लगा हूं वो मैंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक व्लॉग किया था। बाबर और हुमायूं दो भाई थे जिनको रेस क्लब पिंडी में दो साथियों समेत कत्ल किया जाता है। तो उनके उस व्लॉग में मैंने एक किरदार जिसने इन भाइयों को मारा था वो शहबाज उर्फ शहबाजा पिपली गुराया, उसका भी जिक्र किया था। उसके बारे में भी मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं शहबाज उर्फ शहबाजा पिपली के मुतल्लिक कि ये क्या किरदार था और इसके मुतल्लिक जो डिटेल मज़ीद थी, कितने लोगों को इसने मारा, दुश्मनी कहाँ से इनकी स्टार्ट हुई, वो उसके बारे में मैं डिटेल हासिल करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज मेरा जो व्लॉग का जो टॉपिक है वो शहबाज उर्फ शहबाजा पिपली गुराया। ये गुजरांवाला का एक गांव है पिपली गुराया, वहाँ का रिहायशी है। हंजरा बरादरी से इसका ताल्लुक़ है। इसका वालिद चौधरी अब्दुल्ला और इसका चचा एक ग़ुलाम रसूल, ये वहाँ के रिहायशी थे और इनका एक अच्छा खासा बड़ा ख़ानदान था उस इलाके में। वहाँ पर इनकी कोई 30-35 एकड़ कहते हैं जगह भी थी, ज़मींदारा वहाँ पर ये किया भी करते थे। इनके जो बड़े बुज़ुर्ग थे और ख़ानदान के कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि ये इस ख़ानदान के दोनों भाइयों के जो थे ना, कोई 13-14 बेटे थे इनके, तो सारे ही माशाल्लाह अच्छे खासे तगड़े जवान थे और अपने इलाके में कुछ असर व रसूख भी रखते थे। और इनकी बरादरी की ही एक और वहाँ पर लोग थे, बरादरी के ही, इनके हंजरा बरादरी से ताल्लुक़ था, तो उनके साथ इनकी थोड़ी बहुत जो है ना टसल चलती रहती थी। तो शहबाज उर्फ शहबाजा पिपली जो है ये चौधरी अब्दुल्ला का बेटा था। ये कहते हैं कि लाहौर शहर में एक मोहनी रोड पर एक तंदूर है, वहाँ पर काम किया करता था। बल्कि इसका एक भाई जो है वो हीरा मंडी में उसका तंदूर था, वहाँ पर वो अपना तंदूर चलाता था। तो ये पहले वहाँ पर उसके पास काम करता था, फिर उसके बाद मोहनी रोड पर आ गया जहाँ पर ये एक तंदूर पर काम करता था। वहाँ पर नान, रोटियाँ, कुलचे वगैरह ये वहाँ लगाया करता था। तो इसकी दुश्मनी का जो आगाज़ है वो मैं आपको बताऊं कि 80s की बात है। 80s में जो उनकी बरादरी के ही लोग होते हैं, हंजरा बरादरी के, उनका किसी अपना एक कबड्डी के मैच के दौरान ग़ुलाम रसूल जो इसका चचा है उसका एक बेटा होता है चौधरी असगर हंजरा, वो उस कबड्डी के मैच में वहाँ पर जाता है और उस मैच में कहते हैं कि उसको मेहमान के तौर पर बुलाया था गांव वालों ने। उस मैच के दौरान इनका झगड़ा किसी बात पर अपनी बरादरी के ही, हंजरा बरादरी के कुछ दूसरे लोगों से होता है। तो वहाँ पर जो उस बरादरी के लोग हैं वो उसकर चौधरी असगर को मारने की कोशिश करते हैं, उस पर हमला करते हैं और उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो उस फायरिंग से बच जाता है। और नतीजे में होता क्या है कि चौधरी असगर जो है उसके पास एक खंजर होता है और उस खंजर के ज़रिए वो उस फायरिंग करने वाले शख्स को कत्ल कर देता है। उसका नाम मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे उसका नाम अली बताया गया है, जो बंदा जिसने फायरिंग की थी, तो वो उसको कत्ल कर देता है। उसके कत्ल के बाद वहाँ पर उस कबड्डी मैच में असगर का वालिद और एक भाई भी मौजूद होता है। तो इन तीनों के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हो जाती है उस कत्ल की और इनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। ये जेल चले जाते हैं। इनको कहते हैं कि सज़ा भी हो गई थी। मुकदमे की पैरवी मुखालिफ पार्टी कर रही थी। शहबाजा पिपली जो है ये अपने ख़ानदान में कह लें कि उनका इस किस्म के मामलात में उनका बड़ा यही होता है, ये मामलात सारे वही देखता है। तो इसके कुछ ताल्लुकात भी होते हैं लोगों से, कोई पुलिस वालों से भी ताल्लुकात होते हैं। इसने उन पुलिस अफसरान के ज़रिए और अपने ही इलाके के कुछ बड़े बुज़ुर्गों के ज़रिए मुखालिफ पार्टी के साथ सुलह करने की बहुत कोशिश की, उनको बहुत समझाया, उनको कसास दियत का भी लालच दिया कि जो भी बनता है, जो उन्होंने लेना है वो ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपना मुकदमे की पैरवी करेंगे और इनको सज़ाएं दिलवाएंगे। अब शहबाजा पिपली, इसके और इनके कज़नों का और चचा का, बाप का आपस में बड़ा प्यार था, बड़ा सलूक था, इकट्ठे रहा करते थे ये। तो कहते हैं सारी बरादरी में मशहूर था इनका जो प्यार, मोहब्बत और सलूक था।
تو शहबाज़ा पिपली को जब बिल्कुल बंद गली में पहुंच गया और उसको लगा कि अब ये सुलह किसी सूरत नहीं होनी, तो कहते हैं कि इसने उसको मुद्दई का भी कत्ल कर दिया था। और उसके बाद फिर ये कुछ अरसा भागा भी रहा, मफरूर भी रहा, और कई उसके बाद इसने जुर्म किए। इसके बारे में आपको अगर मैं ये कहूँ कि इंतहाई बेरहम किस्म का ये कातिल आगे जाकर मुस्तकबिल में बना, और इसने जिस तरह से लोगों को काट पीट की, किस तरह से उनकी लाशों के टोटे किए, वो बड़ा ही खौफनाक काम है। मैं इसके जुर्म की जो दास्तान है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। हंजरा बरादरी का जो इन्होंने दूसरा कत्ल किया था, इनकी गाहे बगाहे आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस फायरिंग भी होती, बल्कि गुजरांवाला में बड़ा मशहूर है आज तक ये वाक़या कि इन दोनों मुखालफिन के ख़ानदानों के दरमियान पिपली गुराया गांव में जो फायरिंग हुई वो 6 से 7 दिन तक इनके दरमियान फायरिंग होती रही। इन दोनों ख़ानदानों के पास कितना असलहा था, इस कदर असलहा था कि जो 6-7 दिन तक दिन रात कहते हैं ये कोठों पर चढ़कर एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे। और उस दौरान कहते हैं कि पुलिस को इतला इनके फायरिंग की, इस झगड़े की मिली थी, तो पुलिस जब वहाँ पर गई तो उस फायरिंग के डर कह लें या खौफ की वजह से, या फायरिंग इतनी थी, पुलिस गांव के अंदर नहीं जा सकी थी। वो गांव के बाहर ही इंतज़ार करती रही कि इनकी फायरिंग और झगड़ा कब ख़त्म हो तो अंदर जाके देखें कि क्या सूरत हाल है। तो सूरत हाल क्या होनी थी कि उस फायरिंग के नतीजे में कहते हैं कि शहबाज़ा पिपली जो है इसके ख़ानदान के कोई 5 लोग 6 लोग कत्ल हो चुके थे। उसमें कहते हैं इसकी 2 चचाजाद बहनें थीं, 2 इसकी अपनी सगी बहनें और एक इसका भाई था, वो भी इस फायरिंग के नतीजे में कत्ल हो गया था। इस वाक़े के बाद जो इनके मुखालफिन थे हंजरा बरादरी से जिनका ताल्लुक़ था, वो गांव छोड़कर भाग गए और किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे। वो कहीं छुप कर इनसे रह रहे थे। लेकिन एक वक्त आता है कि शहबाज़ पिपली और इसके जो कज़न थे, वो उसके कज़न भी काफ़ी बदमाशी में पाँव रखते थे और ख़ासे दिलेर थे। वो उन्हें मुखबरी होती है कि जिस गांव में वो ख़ानदान जिसने इनके घर में खून की होली खेली, वो उस जिस गांव में मौजूद है, वहाँ पर ये जाते हैं और कहते हैं कि उस घर की छत पे चढ़कर, छत फाड़ कर इन्होंने फायरिंग की थी और उस ख़ानदान के कई लोगों को कत्ल किया था। उसके बाद फिर एक वक्त ये भी आता है कि ये गिरफ्तार हो जाता है शहबाज़ा पिपली और इसका एक भाई गिरफ्तार होता है, गुजरांवाला जेल में होते हैं। गुजरांवाला जेल में बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या है, वो अभी आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। पहले तो आपको बताऊं कि गुजरांवाला जेल में लाहौर के बड़े ही एक बाअसर उस दौर के 2 भाई ईबा गुजर और अच्छू शीदी वगैरह, अच्छा गुजर, सॉरी, ईबा गुजर, इब्राहिम गुजर उर्फ ईबा गुजर और अच्छा गुजर जो है वो गुजरांवाला जेल में होते हैं। वो भी किसी कत्ल के इल्ज़ाम में वहाँ पर बंद होते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात शहबाज उर्फ शहबाज़ पिपली से होती है। काफ़ी अरसा ये जेल में रहते हैं, बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक़ बन जाता है और एक दूसरे के साथ काफ़ी लेन देन भी करते हैं जेल के अंदर भी। और मामलात जो हैं, मतलब कहते हैं कि शहबाज़ पिपली की बहादुरी के किस्से ईबा गुजर ने वहाँ पर सुने, बैठकर लोगों से भी सुने और इसने खुद भी बयान किए अपनी दुश्मनी के बारे में। तो ईबे गुजर का और इसका खासकर बहुत आपस में प्यार बन गया था। शहबाज़ा पिपली जेल में किसी को मानता नहीं था, जेल अहलकारों से वैर जाता था, उनके साथ झगड़ा करता था और बल्कि उनको अफसरान को तो कहता था कि ऐसी मुसीबती या मेहरबानी साढ़े तो टाल जाओ तुसी। लेकिन वो जब सख्ती करते थे इनकी खिलाफ वर्जियों पर तो ये आगे से उनके गले लगता था। तो एक दफ़ा कहते हैं कि जेल में टलियाँ खड़की, सायरन बजा और कई दिन तक जो है सायरन बजता रहा, गिनती नहीं खुली थी और इन पर शदीद तशद्दुद किया गया। एक कोई बिल्लू नाम का बंदा, गुजरात से कोई ताल्लुक़ था उसका, वो शहबाज़ा पिपली और इसका एक भाई, इन पर शदीद बदतरीन तशद्दुद किया गया। और भी कुछ कैदी थे जो इनके साथ थे, जो जेल वालों के मुखालिफ थे, उनसे वैर जाते थे उनसे, तो उनको भी बड़ा मारा पीटा, उन्होंने डांग सोटा किया। शहबाज़ा पिपली, इसका एक भाई और बिल्लू, इनके बारे में उस जो जेल का जो तशद्दुद हुआ था जेल में, उसके नतीजे में ये तीनों लोग जो हैं ये कत्ल हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, इनकी मौत वाक़या हो जाती है।
ان تینوں کی لاشیں مردہ خانے بھجوا دی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اخبار میں خبریں بھی چھپ گئی کہ شہباز پپلی، اس کا بھائی اور بلو، یہ تینوں لوگ جیل میں پولیس کی مار کھاتے کھاتے مر چکے ہیں۔ لیکن خدا کی کرنی یہ دیکھیں کہ جب پوسٹ مارٹم کے لیے شہباز عرف شہبازہ پپلی کی لاش ڈاکٹروں کے سامنے آتی ہے اور وہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو شہبازہ پپلی کتنے ہی گھنٹے گزر چکے تھے اس واقعے کو، اور اس کی نبض چل رہی ہوتی ہے، اس کی سانس چل رہی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور فوری طور پر اسے ڈیڈ ہاؤس سے اٹھا کر ہاسپٹل میں شفٹ کرتے ہیں اور وہاں پر اس کا علاج معالجہ جاری رکھتے ہیں۔ کافی عرصہ اس کا علاج معالجہ کیا گیا۔ کہتے ہیں اس کے چہرے پر، اس کے سر پر ڈنڈے لگنے سے بڑے شدید زخم آئے تھے، اور اس کے بعد شہبازہ پپلی کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اس کے بعد اس کو واپس جیل میں بھی بھیجتے ہیں، اور کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس کے خلاف جو مقدمات درج ہوتے ہیں اس میں کچھ صلح بھی ہو جاتی ہے، کچھ کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور یہ باہر آ جاتا ہے جیل سے۔ جیل سے باہر آنے کے بعد یہ لاہور آ جاتا ہے۔ لاہور میں آ کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تندور پر، ایک بھائی کے تندور پر کام کرتا تھا، پھر اس کے بعد مونی روڈ پر ایک تندور تھا، وہاں پر آ گیا تھا۔ اس کی ملاقات ہوتی ہے ایبا گجر کے ساتھ تندور پر کام کے دوران۔ اب اس نے پیچھے اس کی ایک ہسٹری تو تھی، قتلوں میں اشتہاری بھی رہا، گرفتار بھی رہا، دشمنداری بھی ہے۔ لاہور آ کر بھی جو ہے اس نے سانس نہ لیا، لیکن یہ وہاں اپنی محنت مزدوری تو کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بدماشی کا کیڑا تھا اس کے اندر، وہ اس کو سانس نہیں لینے دیتا تھا، وہ اس کو بار بار اس طرف کھینچتا، اور یہ کسی نہ کسی پنگے میں ہاتھ ڈالتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں ایک کوئی شعیب نام کا لڑکا تھا، ایک کریکٹر ہے کوئی سونی گجر، وہ میرا خیال شاید ایبا گجر کا بیٹا ہے شاید۔ اس کے بارے میں بتاؤں کہ سونی گجر کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اور اس نے سونی گجر کے ذریعے ایک شعیب نام کا لڑکا تھا، کوئی مکان کا کوئی تنازع بتایا گیا تھا کہ اس تنازع کی وجہ سے شعیب کو اس نے بلایا تھا، اور بلا کر اس نے شعیب کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کر کے کہتے ہیں کہ لاش دریا میں پھینک دی تھی۔ شہبازہ پپلی، اس کا شعیب کی ایف آئی آر جو ہے وہ سونی گجر اور دیگر لوگوں کے خلاف درج کروائی اس کی والدہ نے، لیکن اس کی لاش کہتے ہیں کہ نہیں ملی تھی۔ سونی گجر اس مقدمے میں اشتہاری ہو گیا۔ اس کا ملنا جلنا میل برتن ایبا گجر کے ساتھ شروع ہو گیا۔ ایبا گجر کو اس قسم کے کہہ لیں کہ لوگوں کی ضرورت تھی۔ ریس کلب میں اس نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ریس کلب کی ایک علیحدہ ہی دنیا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ کسی دن شیئر کروں گا کہ ویلاگ ریس کلب ہے کیا، وہاں پر ہوتا کیا ہے، اور وہاں پر کس قسم کے لوگ جاتے ہیں، اور کتنے کتنے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان کے شوق ہیں، انہوں نے وہاں پر گھوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا۔ تو ایبا گجر ریس کلب میں ہوتا ہے۔ اس کو شہبازہ پپلی کو ریس کلب لے جانے والا ایبا گجر، ابراہیم گجر عرف ایبا گجر، لاہور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام تھا، بدماشی میں بھی بڑا نام تھا ان کا، اچھا گجر اور ایبا گجر کا۔ تو یہ اس کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پر جب یہ شہبازہ پپلی جاتا ہے، وہاں پر ماحول دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں پر کام ہے کیا، اور اس کے کرنے والا کیا کام ہے، تو یہ وہاں پر بھی اپنی بدماشی شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے جو کارنامے ہوتے ہیں، اس نے کہتے ہیں کہ لوگوں سے کوئی پیسے لے کر بھی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اور جہلم میں میرے خیال سے جو مجھے کوئی ایک دوست بتا رہا تھا، یا میں نے کہیں سنا ہے، اس پہ میں نے یوٹیوب پہ ہی، کہ جہلم میں کہتے ہیں کہ اس نے کوئی 11 لوگوں کو، ایک خاندان کے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر کوئی 4-5 ایک ہی خاندان کے لوگوں کو بھی اس نے قتل کیا، اور اتنا بے رحم قاتل تھا، اتنا بے رحم قاتل تھا کہ یہ جس کسی کو قتل کرتا تھا اس کی لاش کے ٹوٹے کر کے دریا میں بہا دیتا تھا۔ بے شمار ایسے قتل اس کے کھاتے میں ہیں کہ ان کی لاشیں تک نہیں ملی۔ لاشیں ملنی کیسے تھیں؟ یہ دریا کنارے لے جا کر ان کو قتل کرتا، ان کی لاشوں کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دریا برد کر دیتا تھا لاشیں۔ اس قسم کا خوفناک اور بے رحم قاتل تھا یہ۔ اور اس کے بارے میں بتاؤں، جب یہ ریس کلب آتا ہے تو ریس کلب میں ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں پر تو بس اس نے بدماشی ایسے کی کہ ریس کلب کی تاریخ میں بھی اس کا ایک نام ہے۔
یہ واحد ایک ایسا بدماش تھا جس نے ریس کلب میں جو سرکاری سرپرستی میں جہاں پر جوا ہوتا ہے ان بک میکر سے اس نے جگہ ٹیکس وصول کیا ہے۔ اتوار اور بدھ کے دن 2 دن ہفتے میں وہاں پر ریس ہوتی ہے، اور ان دونوں دن یہ وہاں پر جایا کرتا تھا اور ان بک میکر سے 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے کی دہاڑی یہ وہاں سے لگا کر جگہ ٹیکس کی مد میں کہہ لیں وہاں سے یہ آیا کرتا تھا۔ ریس کلب میں بھی اس نے کئی مرتبہ فائرنگ کی۔ اس دور میں ابھی میرا 2 دن پہلے ہی 3 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا بابر ہمایوں کے حوالے سے کہ 2 بھائیوں کو اس نے ریس کلب پنڈی ریس کلب میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے قتل کروایا تھا۔ ٹوٹل 4 قتل ہوئے تھے وہاں پر، تو ان کا بھی بڑا نام تھا وہاں پر ریس کلب میں، وہ بھی بڑی بدماشی میں قدم رکھتے تھے۔ ریس کلب میں ان کے جوڑ کا کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا بھی تعلق شہر کے بڑے بڑے نامور لوگوں، بااثر لوگوں، بدماشوں سے، ٹاپ 10 سے ان کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کا تعلق ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی بڑا بدماشی میں قدم رکھتے تھے۔ تو ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی ریس کلب میں اس کی بڑی مخالفت ہوئی، بلکہ ایک دفعہ تو فائرنگ بھی ہوئی، اور اس کے بعد ان کی جو صلح ہے وہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، بار بار وہ ایک چیز میرے سامنے آ رہی تھی، کہتے ہیں کہ ان بابر ہمایوں اور شہبازہ پپلی کی جو ایک دفعہ صلح تھی وہ داتا دربار جا کے ہوئی تھی۔ تو ان کی صلح میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، داتا دربار میں صلح نہیں ہوئی تھی، ان کی صلح ہوئی تھی ای بے گجر کے گھر پر، اور اس صلح میں گوال منڈی کے جو گوگی بٹ ہیں کہتے ہیں کہ وہ بھی اس صلح میں موجود تھے، انہوں نے صلح کروائی تھی۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے واپس دوبارہ ریس کلب جانا شروع کر دیا اور اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ تو شہبازہ پپلی نے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ گوگی بٹ اور محسن گجر ایک دوست ہے، ہمارے بھی دوست ہیں، وہ گوگی بٹ کے بھی دوست ہیں، ان کو ایک بلکہ شکایت بھی کی، گلہ بھی کیا کہ جی یہ مجھے آمنا سامنا ہوتا تو میرے سے سلام دعا نہیں لیتے، مجھے سلام نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ان کی دوبارہ جو ہے نا وہ چپکلش شروع ہو گئی، اور پھر چپکلش ایسی ہوئی کہ ایک دفعہ بک میکر کے پاس بیٹ لگانے کے لیے ان کا بھائی تیسرا جو مہران چودھری میں نے آپ سے بتایا تھا، ڈسکس کیا تھا، وہ جاتا ہے، تو وہاں پر جو بک میکر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بدتمیزی کرتا ہے اور بدسلوکی کرتا ہے، جس کا جب ان بھائیوں کو پتہ لگتا ہے یہ اس بک میکر کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پر شہبازہ پپلی جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ بک میکر اس کو شہبازہ پپلی کو جگہ ٹیکس دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کا دوبارہ جھگڑا ہوتا ہے، اور اس جھگڑے میں کہتے ہیں کہ فائرنگ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پولیس بھی آتی ہے وہاں پر، لیکن پولیس باہر رہتی ہے۔ جب پولیس کا پتہ لگتا ہے شہبازہ پپلی کو تو یہ وہاں سے چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ اشتہاری تھا، اگر پکڑا گیا تو پھر زیادہ اس کے لیے پریشانی تھی، لیکن یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا آپس میں مزید جو ہے وہ تلخی بڑھتی جاتی ہے، اور شہبازہ پپلی جو ہے اس نے ریس کلب میں پنڈی میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے، نقاب پوش ساتھیوں کی مدد سے ان دونوں بھائیوں کو قتل کروایا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا ایک بہنوئی چودھری افضل، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ لاہور ریس کلب میں بک میکرز کا صدر ہوا کرتا تھا۔ اس کے تعلقات اس دور میں مشرف دور کی حکومت آئی تھی، نئی نئی، طارق عزیز پرنسپل سیکرٹری تھے اس کے، تو سوری میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں طارق عزیز کو ملٹری سیکرٹری کہا تھا، وہ میرے سے غلطی ہوئی تھی، تو میں اس کی تصحیح بھی کر دوں کہ وہ پرنسپل سیکرٹری جنرل پرویز مشرف کے تھے، تو وہ اپنا چیئرمین بھی تھے ریس کلب کے، تو وہاں پر تو ہر ریس پر وہ جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ وہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے تھے، حکومتی شخصیات ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ شہبازہ پپلی نے کسی کو یہ کہا کہ وہ جو چودھری افضل تھا نا بنوئی کا، ان کا طارق عزیز سے اچھا تعلق تھا، تو یہ سننے میں آیا تھا، بلکہ ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ چودھری افضل نے طارق عزیز سے شہباز عرف شہبازہ پپلی کے متعلق بات کی تھی، تو جس کی وجہ سے شہبازہ پپلی کو یہ میسج ملا تھا کہ طارق عزیز اب تمہارے پیچھے ہے، ان سے بچ کے رہو۔ تو شہبازہ پپلی نے انہیں بھی دھمکایا تھا اور یہ کہا تھا کہ طارق عزیز ہے تو میں کیا کروں، اس کے اندر سے گولی نہیں گزرتی۔ یہ کسی کو شہبازہ پپلی کو نے جو پیغام دیا تھا کسی کے ذریعے، وہ یہ طارق عزیز کے متعلق دیا تھا۔ تو جب طارق عزیز کے علم میں یہ بات آتی ہے تو وہ حساس ادارے کے لاہور شہر سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی اہم شخص کو طلب کرتے ہیں،
گورنر خالد مقبول جو ہیں وہ بھی ریس کلب میں ہوتے ہیں، آئی جی پنجاب، سی سی پی او اور ان سے متعلقہ دیگر ایسے افسران جو شہباز پپلی کے خلاف کام کر رہے تھے۔ اچھا، آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ایک بابا گلہ نامی شخصیت ہے، نوید سعید کا کہہ لیں کہ بڑا اچھا تعلق، رائٹ ہینڈ کہہ لیں، نوید سعید کے ڈیرے پر ہوا کرتا تھا دھرمپورہ میں، جو ڈی ایس پی نوید سعید قتل ہو چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ اس کا شہباز پپلی کا اس کے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا ہے، بابا گلہ کے ساتھ اس نے ان کے ساتھ بھی بڑا وقت گزارا ہے، اور کہتے ہیں کہ بابا گلہ جس طرح ایبا گجر کے ساتھ شہباز پپلی کا تعلق تھا، اسی طرح سے بابا گلے کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ بابا گلہ آج کے دور کی کہہ لیں کہ بڑی ایک اہم اور ایک بڑی شخصیت ہے، کینٹ میں رہائش پذیر ہے، اور ایک بہت ہی اعلیٰ حساس ادارے کے کہہ لیں کہ جو افسر ہیں ان کے گھر کے قریب ان کے محلے دار ہیں، ساتھ والا گھر ان کا پراپرٹی کا کاروبار بڑے زور و شور سے کیا۔ خیر دیکھیں گے بابا گلہ کے حوالے سے، اگر مجھے معلومات صحیح طور پہ ملی تو کسی دن اس کے متعلق بھی آپ کے ساتھ ویلاگ شیئر کروں گا میں، تو اس کے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا۔ تو شہباز پپلی کی بات کر رہا تھا، پھر جب چیئرمین طارق عزیز پرنسپل سیکرٹری جو جنرل صدر پرویز مشرف کے تھے، وہ اس سب ٹیم کو وہاں بلاتے ہیں اور الٹیمیٹم دیتے ہیں شہباز پپلی کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر شہباز پپلی کا جو ہے وہ وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈیفنس میں ہی کہتے ہیں کہ ایک حساس ادارے کے کہہ لیں کہ افسر کے گھر سے گرفتار کیا گیا، اور آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں بعد ہی اس کو مناوا کے علاقے میں دو ساتھیوں موجو اور مٹھو سمیت پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تھا۔ تو یہ تھا شہباز عرف شہبازہ پپلی گرایا، اس کا کردار، اس کی ڈیٹیل، اس کے حوالے سے تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہرحال اینڈ نتیجہ انجام جو ہے وہ برے کا گھر جو ہے وہ برا ہی ہوتا ہے، انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی زندگی کا جو آخری وقت تھا وہ بھی اسی طرح سے پورا ہونا تھا، اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔